ہے اس کی طرف سے ایک سوال ملا ہے کہ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے یا پاک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ دودھ پیتے بچے کا جو پیشاب ہے وہ نجس غلیظہ ہے، یعنی نجس غلیظہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل سرے سے ناپاک ہے، وہ خواہ تھوڑی سی بھی مقدار میں ہو تو ناپاک ہی کہلائے گا۔ اب اس میں جو عوام میں اکثر مشہور ہے کہ جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، اگر کسی کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، تو اگر بدن پہ لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، تو یہ محض غلط ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ بے بنیاد باتیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کثیر روایات میں اور احادیث مبارکہ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کا پیشاب یہ نجس غلیظہ ہے، یعنی کہ بالکل سرے سے ناپاک ہے۔ اس میں بہار شریعت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ مسئلہ بیان کیا، یہ بہار شریعت جلد اول اور حصہ دوم باب نجاستوں کا بیان، ادھر بھی یہ مسئلہ مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ صحیح بخاری شریف باب بول الصبیان، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے پیشاب کر دیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر پانی بہایا، یعنی پانی بہانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بچے کا پیشاب وہ بالکل ناپاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نعمت الباری کے اندر مذکور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف بچے لائے جاتے جن کے لیے آپ دعائے خیر فرماتے، تو ایک دن ایک بچے نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پانی سے اس بچے کے پیشاب کو دھو دیا، یعنی اس پر پانی بہا دیا۔ اچھا، اس میں جو تیسری حدیث مبارکہ ہے وہ نعمت الباری میں شرح معانی الآثار کے حوالے سے یہ ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو آپ کے جو ہے وہ پیٹ پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ موجود تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کرنا شروع کیا، اتنی تیزی کے ساتھ شروع کیا کہ ہم نے دیکھا تو ہم اٹھے اور ان کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور پھر آپ نے پانی بہایا، پانی منگوایا اور پانی اس پیشاب پر بہا کے اس کو صاف کر دیا۔ تو ان جو کثیر احادیث مبارکہ ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، وہ نجس غلیظہ ہے، اس کو پاک ماننا، پاک کہنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں یندہو کے الفاظ آئے ہیں کہ پانی چھڑکنا یا پانی بہانا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تو کچھ نے یہ معنی کیا کہ جو ہے وہ پانی چھڑکنا مراد ہے اس سے، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی چھڑکا، تو اس میں یہ جو معنی کرنا ہے پانی چھڑکنے والا یہ غلط ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پانی چھڑکنے کا معنی ہو ہی نہیں سکتا، یندہو جو لفظ ہے حدیث مبارکہ میں اس میں پانی چھڑکنے والا معنی نہیں ہو سکتا، بلکہ پانی بہانا یہ ضروری ہے، اور یہی ہمارے اکثر علماء کا یہی موقف ہے۔ تو لہٰذا دودھ پیتا بچہ ہو یا جتنا بڑا بھی بچہ ہو، اس کا پیشاب وہ نجس غلیظہ ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے ممکن ہو بچا جائے، اگر کہیں پہ وہ کپڑوں پہ یا بدن پہ لگ جائے تو اس کو دھو کر اسے صاف کر کے پھر نماز یا جو بھی عبادت کرنی ہو وہ کی جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔